آدمی کراچی میں سمندر کے کنارے رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حسینہ تھا کیونکہ وہ بہت حسین تھی، اور دوسری 2 کا نام روزینہ اور سویرا تھا، اور یہ دونوں سست اور بد مزاج تھیں۔ انہیں باہر جانا، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا اچھا لگتا تھا، اور وہ دونوں کسی امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن حسینہ سے حسد کرتی تھیں کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ حسینہ کے لمبے گھنے سیاہ بال تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت حساس اور نرم دل کی مالک تھی۔ اسے گھر میں رہنا اور کتابیں پڑھنا پسند تھا۔ حسینہ کے والد بزنس مین تھے، لیکن ایک دن ان کا تمام پیسہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور انہیں یہ بری خبر دی کہ سب چل گیا ہے اور اب وہ غریب ہو گئے ہیں، اور اب انہیں شاید ہی گھر بھی بیچنا پڑے گا اور گاؤں میں رہنا پڑے گا۔ روزینہ چلائی، یہ تو بہت برا ہوا، کیا بری قسمت ہے ہماری۔ تینوں بھائی چلائے، اب ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ لیکن حسینہ نے سب کو تسلی دی، رونے کی ضرورت نہیں، اللہ پر یقین رکھیں، ہم کام کریں گے اور پیسے کے بغیر بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ آخرکار فیملی سندھ کے ایک گاؤں میں جا کر رہنے لگی اور ایک چھوٹے سے گھر میں ٹھکانہ کر لیا۔ حسینہ صبح 4 بجے اٹھتی، کھانا بناتی، گھر کے کپڑے دھوتی، اور تینوں بھائیوں نے کام شروع کر دیا۔ روزینہ اور سویرا کام ہرگز نہیں کرتی تھیں۔ وہ صبح سے شام تک سوئی رہتی اور شام کو جنگل میں واک کرنے چلی جاتی۔ تب روزینہ بولی، میں یہاں سخت بور ہو رہی ہوں، شاپنگ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اور سویرا بولی، اور ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی نہیں ڈال سکتی ہوں، اور یا تو ہمارے فرینڈز بھی نہیں ہیں۔ تم نے حسینہ کو دیکھا ہے؟ وہ اس عجیب سی جگہ پر بھی خوش رہتی ہے، اور ابا کو دیکھے ہمیشہ حسینہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم تو ان کی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ 1 سال کے بعد حسینہ کے والد کو ایک خط ملتا ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مل کے انشورنس کے سلسلے میں انہیں بلایا گیا ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ روزینہ اور سویرا اس لیے خوش ہوتی ہیں کہ وہ پھر سے نئے کپڑے خرید سکیں گی، پارٹیز پہ جا سکیں گی۔ ان کے ابا انشورنس کے آفس جاتے ہیں، لیکن وہاں پر انہیں خبر ملتی ہے کہ انشورنس کی کچھ قسطوں میں گڑبڑ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پیسہ نہیں مل سکتا ہے۔ حسینہ کے ابا سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ خبر کیسے سنائیں۔ گھر جاتے ہوئے انہیں جنگل سے گزرنا پڑا اور ایک دم سے بہت تیز آندھی چلنے لگی اور وہ راستہ بھول گئے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں بھٹک گیا ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور وہ بہت تھک گئے تھے۔ انہیں دور سے گیدڑوں کی آوازیں آنے لگی اور جنگل میں رات اترنے لگی۔ انہیں خشک پتوں پر چلتے چلتے ایک بڑا سا گھر نظر آیا۔ دور سے ایک کھڑکی میں سے جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سوچا شاید یہاں کے رہنے والے لوگ ان کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے مکان کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر انتظار کیا، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کچھ دیر اور انتظار کرتے رہے۔ جب اندر سے انہیں کوئی آواز سنائی نہ دی تو انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی تھی اور ایک پرانے سے لکڑی کے لمبے سے میز پر کھانا پڑا تھا۔ انواع قسم کے کھانے میز پر سجے ہوئے تھے اور ان کی خوشبو سے ان کی بھوک بڑھ رہی تھی۔ وہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی آنکھیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ پڑھی اور رب کا شکر بجاتے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ رات بہت بیت چکی تھی اور ان کو نیند آنے لگی۔ وہ ایک کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو انہیں اپنے بستر پر نئے کپڑے نظر آئے۔ وہ کپڑوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ کوئی بہت اچھا انسان اس حویلی میں رہتا ہے۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، طوفان رک چکا تھا اور باہر لان میں گلاب کے پھول کھلے تھے۔
انہوں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، باہر ہال میں آئے۔ میز پر بسکٹ، چاکلیٹ اور دودھ پڑا تھا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ ان کی نظریں اپنے میزبان کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اب تک انہیں نظر نہ آیا تھا۔ وہ کمرے میں گئے، اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ گھر سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ انہیں لان میں ایک کالا گلاب نظر آیا۔ انہوں نے گلاب کو توڑتے ہوئے سوچا کہ حسینہ کو یہ پھول بہت پسند آئے گا۔ اچانک سے انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ تب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خوفناک شکل کا بدصورت مانسٹر کھڑا تھا۔ مانسٹر زور سے چلایا، تم ایک برے انسان ہو، تم میرے گھر میں آئے، میں نے تمہاری خوب مہمان نوازی کی، ہم نے رات بسر کی، اور اب تم میری مہربانی کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ بلا میری اجازت گلاب کا پھول توڑ کے لے جا رہے ہو۔ اب اس کی سزا موت ہے۔ حسینہ کے والد گڑگڑانے لگے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی، یہ پھول میں نے اپنے سب سے پیاری بیٹی کے لیے توڑا ہے، مجھ پر رحم کریں۔ تمہاری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی یہاں مرے گی۔ حسینہ کے والد معافیا مانگنے لگے۔ وہ بہت چھوٹی ہیں، ان پر رحم کھاؤ۔ تو پھر تم واپس آؤ گے، تمہیں مرنا ہوگا، میں تمہیں 3 ماہ کا وقت دیتا ہوں، بولو تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ انہیں یہ شرط مانگنا پڑی۔ انہوں نے آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور پھر بولے، میری بیٹیوں کو زندہ رہنا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو آخری بار ملنا چاہیے۔ فضل الدین صاحب دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ بیسٹ کی آواز آئی، فضل الدین صاحب میں برا انسان نہیں، اپنے کمرے میں جائیں، وہاں پر ایک خالی صندوق پڑا ہے اور اس کو گھر کی جس چیز سے چاہیں بھر لیں۔ فضل الدین صاحب نے الماری سے پیسے نکالے اور صندوق بھر کے کوڑے پہ لاد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فضل الدین جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی نظر حسینہ کے خوبصورت چہرے پر پڑی، تو انہوں نے اپنی جیب سے پھول نکال کر اسے دیا اور پھر پانی کا گلاس لیتے ہوئے بولے کہ میں تمہیں اپنی روداد سناتا ہوں۔ انہوں نے بچوں کو انشورنس کمپنی اور بیس کے بارے میں بتایا۔ روزینہ اور سویرا حسینہ پر غصہ کرنے لگی۔ تمہیں پھول پسند ہے نا، اور اب ابا تمہاری وجہ سے مریں گے۔ حسینہ ایک دم چلا کر بولی، اللہ نہ کرے میں حویلی جاؤں گی، اللہ میری عمر بھی میرے والد کو لگا دے۔ حسینہ کے تینوں بھائی غصے سے بولے، تم فکر نہ کرو، کل ہم حویلی جا کر اسے مار دیں گے۔ فضل الدین صاحب بولے، نہیں بیٹا، اسے قتل کرنا آسان نہیں، وہ بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ حسینہ اور فضل الدین صاحب تکرار کرنے لگے کہ وہ جائیں گے، جبکہ حسینہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی تھی۔ ابا میں خوف زدہ نہیں ہوں، یہاں پر سب چھوٹے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کا خیال رکھیں۔ فضل صاحب اور حسینہ کے بھائی بہت اداس تھے، لیکن روزینہ اور سویرا بہت خوش تھیں۔ اگلے دن حسینہ اور فضل صاحب حویلی چلے گئے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو میز پر قسم قسم کے کھانے پڑے تھے۔ حسینہ کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ اچانک سے اسے شور کی آواز سنائی دی۔ تب کمرے میں بیسٹ آیا، وہ بہت خوفناک تھا۔ حسینہ نے باپ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، یہ تو واقعی بدصورت ہے۔ بیسٹ نے حسینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت بہادر لڑکی ہو، مجھ جیسے بدصورت انسان کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی۔ بیسٹ نے حسینہ کے والد کی طرف دیکھا، تم صبح یہاں سے چلے جانا۔ فضل صاحب نے گھبرا کر پہلے بیسٹ کو اور پھر حسینہ کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، تم گھر لوٹ جاؤ۔ لیکن حسینہ بضد رہی۔ بیسٹ بولا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم ایک دن بہت خوش رہو گی۔ اگلے دن فضل صاحب نے حسینہ کو روتے ہوئے گلے لگایا۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ابا صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اس کے ابا چلے گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، آج رات بیسٹ مجھے کھا جائے گا، کیوں نہ میں آج کا دن انجوائے کر لوں۔ وہ حویلی کے بہت بڑے باغ میں جائی اور اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باغ گلاب کے سفید اور کالے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ پھر وہ حویلی کے کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ تب اسے کمرے کے باہر ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پہ لکھا تھا حسینہ کا کمرہ۔ وہ دروازہ کھولتی